اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر انہیں تخلیق کرنے کے بعد انہیں جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں اللہ تعالی کی طرف سے ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہ لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اداسی دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو اس سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کر لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پہ جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 7 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جتنا عرصہ جنت میں رہے تو اس عرصے کے دوران جنت میں ان دونوں پر کسی قسم کی اور کسی جگہ جانے کی کوئی بھی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا تو شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا لباس جنت کے درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ رہتا تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ شجر ممنوعہ کے پاس جائیں
اور جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع فرمایا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں یہ پھل کھا کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے، جبکہ جنت اور کسی مقام پر جانے سے یا کھانے سے کسی چیز کو منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر وار کرتا رہا اور بالآخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن حضرت اماں حوا کے مسلسل اصرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں مت آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو وہ خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے کہ تم ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، جبکہ حضرت اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر سکے۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے ساتھ دانے بھی لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ان دانوں کو زمین میں بو دیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی تو آپ اس خطا کی معافی کے لیے کئی سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔
پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے گرد طواف کیا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف کروایا۔ آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے بچائے اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔